یہ کہانی شروع ہوتی ہے ڈاکٹر سنی اور ڈاکٹر راہل سے۔ دونوں ڈاکٹر کسی خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں روشن نگر گاؤں کی طرف اپنے اسکوٹر پر جا رہے تھے۔ رستے میں رات کافی ہو چکی تھی اور خاصا اندھیرا بھی ہو چکا تھا۔ لمبی سڑک اور سردی کی اندھیری رات میں دونوں ڈاکٹرز اپنے اسکوٹر پر بھٹک چکے تھے۔ انہیں دور دور تک روشن نگر کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یار مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہاں شاید ہم رستہ بھٹک گئے ہیں۔ لیکن اب رات ہو چکی ہے اور سردی بھی بہت لگ رہی ہے۔ اگر اس سردی میں گرم گرم چائے مل جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ اب بھی دونوں یہ باتیں کر کے اپنے اسکوٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اسکوٹر میں پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ دونوں پریشانی کے عالم میں پیدل ہی اسکوٹر کے ساتھ چلنے لگے۔ کچھ ہی دوری کے فاصلے پر انہیں ایک گاؤں نظر آیا جہاں لوگوں کی ہلچل محسوس ہو رہی تھی اور بڑی بڑی لائٹیں بھی جل رہی تھیں، اور دونوں جلدی جلدی اس گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ گاؤں کے قریب جاتے ہی انہیں ایک خوبصورت لڑکی آتی ہوئی نظر آئی جو اپنے چہرے پہ ایک پیاری سی مسکان لیے ان کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ لڑکی ان کے قریب آئی اور بولی، تم شہر کے لگتے ہو؟ ہاں ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم یہاں جڑی بوٹی لینے کے لیے آئے تھے لیکن ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ تم بتا سکتی ہو کہ روشن نگر گاؤں کہاں ہے؟ روشن نگر تو یہاں سے کافی دور ہے۔ رات کو اس ٹائم جانا ٹھیک نہیں ہے، سڑک پہ دھند کی وجہ سے کافی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اچھا پھر رات گزارنے کے لیے اس گاؤں میں کوئی ہوٹل ہے؟ اس پر لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ گاؤں ہے صاحب، یہاں تو تمہیں چائے کا ڈھابا ہی ملے گا جہاں تم گاؤں کے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کر سکو اور رات گزار سکو۔ اس پر لڑکی نے چائے والے ڈھابے کی طرف اشارہ کیا اور چلی گئی۔ ڈاکٹر سنی اور ڈاکٹر روہن نے دیکھا کہ ان کے ٹھیک سامنے ایک چھوٹا سا چائے والا ڈھابا تھا جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر آگ سیک رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ چائے کے مزے لے رہے تھے۔ ڈاکٹر سنی اور ڈاکٹر روہن بھی اس ڈھابے کی طرف بڑھنے لگے اور ایک کرسی پر آگ کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ تبھی ان میں سے ایک بوڑھے آدمی نے پوچھا، تم اتنی رات میں کدھر سے آ رہے ہو؟ یہ پوچھتے ہوئے اس بوڑھے آدمی نے ان کے لیے 2 گرم کپ چائے کا آرڈر دے دیا۔ اس بوڑھے شخص نے دونوں کو بتایا کہ یہ چائے ہمارے گاؤں کی مشہور چائے ہے، تمہیں اسے پی کے ضرور لطف اندوز ہوگے۔ ڈاکٹر سنی اس بوڑھے شخص کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا اور گرم گرم چائے کا مزہ لینے لگا۔ چائے میں سے گرم گرم دھواں اٹھ رہا تھا، لیکن دوسری طرف ڈاکٹر روہن کو گاؤں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی سردی میں یہ لوگ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تبھی ڈاکٹر روہن نے ڈاکٹر سنی کے کان میں کہا کہ مجھے یہاں سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے اور ہمیں یہ چائے نہیں پینی چاہیے۔ ڈاکٹر سنی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، چپ چاپ چائے پیو۔ ڈاکٹر سنی اس بوڑھے شخص سے باتیں کرتے ہوئے چائے پینے لگا، جبکہ ڈاکٹر روہن نے سب سے چھپا کے وہ چائے زمین پہ گرا دی۔ چائے ختم ہوتے ہی ڈاکٹر سنی زور زور سے کھانسنے لگا اور اس نے اپنا گلا زور سے پکڑ لیا۔ ساتھ ہی اس نے خون کی الٹی کی اور ساتھ ہی زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر روہن پریشانی میں وہاں بیٹھے گاؤں کے لوگوں سے پوچھنے لگا، تم لوگوں نے اس چائے میں ایسا کیا ملایا ہے؟ تبھی گاؤں والے زور زور سے ہنسنے لگے اور ان کے چہرے بہت ہی خوفناک ہو گئے۔ ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر سنی یہ دیکھ کے کانپنے لگا۔ ڈاکٹر روہن جلدی سے ڈاکٹر سنی کے پاس گیا اور اسے اٹھانے لگا۔ ڈاکٹر سنی کو ہوش آ چکا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں بھی سفید ہو چکی تھیں اور وہ بھی خوفناک آوازیں نکال رہا تھا۔ اب وہ بھی باقی گاؤں والوں کی طرح بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ تھا اور وہ ڈاکٹر روہن سے کہہ رہا تھا، تمہیں یہ چائے ضرور پینی چاہیے، یہ ہمارے گاؤں کی خاص چائے ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈاکٹر راہل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر راہل نے وہاں سے فوراً بھاگنا شروع کیا اور اس کے کانوں میں گاؤں والوں کی ڈرونی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سرد اندھیری رات میں سڑک پر تیز تیز بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ روشن نگر گاؤں تک پہنچ گیا، لیکن اب وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔
जब सुबह इसे होश आया तो गांव के सभी लोग इसके इर्द गिर्द जमा थे। डॉक्टर रोहन ने कल रात वाला सारा किस्सा गांव वालों को सुनाया। तभी इनमें से एक बूढ़ी औरत सामने आई और बोली, हमने अपने बड़ों से सुना था कि रोशन नगर गांव के करीब एक गांव है जहां बहुत साल पहले चोर रहते थे। जो कोई इस गांव में आता, ये चोर इनको चाय में जहर मिलाकर देते। तब से यहाँ की हुकूमत ने इसको खत्म करने के लिए इस गांव को जला दिया ताकि चोरों से बचा जा सके। लेकिन वो लोग मरे नहीं, वो भूत बन गए। जो कोई भूला भटका वहाँ जाता, वो इसे भूत बना देते हैं। तब से ये गांव भूतिया गांव के नाम से मशहूर है। अब तुम्हारा दोस्त कभी वापस नहीं आएगा, वो भूत बन चुका है। उस बूढ़ी औरत की बात सुन के डॉक्टर रोहन को यकीन नहीं आ रहा था। वो अपना दोस्त खो बैठा था। ये इसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। वो अपने दोस्त के बगैर आंखों में आंसू लिए और दिल में अपने दोस्त की यादें लिए अकेला ही वापस शहर की तरफ निकल गया और वो कभी दोबारा गांव में वापस नहीं आया। वो इस रात को कभी नहीं भूल सकेगा क्योंकि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी।